اس وقت بھی ملک کے متعدد حلقوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے اس اقدام کو قومی مفاد کے خلاف گردانی کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں متعدد مزاج پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے تردید کی کہ اس طرح کا کوئی خط بھی آئی ایم ایف کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کے بیان میں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اعتدال پسند حلقے اس اقدام کے حق میں بھی نہیں، لیکن بدھ 28 فروری کو بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو ایک خط بھیجا گیا ہے جس میں زور دیا گیا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی خاطر فروری 2024 کے انتخابات کا آڈٹ کرایا جائے۔ خط کے ڈرافٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین آئی ایم ایف کو مالیاتی ادارے کے ایک وفد کے ساتھ زمان پارک میں ہوئی ملاقات کے ایک مطالبے کی طرف توجہ دلائی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ $3 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری سے قبل آئندہ پارلیمانی انتخابات کے صاف اور شفاف ہونے کی ضمانت لی جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف کے اس مطالبے کو تسلیم کیا تھا یا نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ اس قسم کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ ان کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ اس کی تصدیق بعد ازاں پی ٹی آئی کے خط موصول ہونے کے بعد آئی ایم ایف کے رد عمل سے بھی ہو گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے اندرون سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا۔ ترجمان آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ قلیل مدتی قرضوں کا دوسرا جائزہ مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کو دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کی سرکردگی میں ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ فوری طور پر اس کا مقصد جنگ میں تباہ حال مغربی یورپ کی معیشتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانا تھا، تاکہ معاشی مسائل پیدا ہونے سے پہلے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھا کر روسی نواز کمیونسٹ پارٹی مغربی یورپی ممالک خصوصاً اٹلی اور فرانس میں اقتدار پر قبضہ نہ کر سکے۔ طویل المیعاد مقاصد میں عالمی معاشی نظام پر امریکہ کی بالادستی قائم کرنا تھا، تاکہ روس اور چین کی سرکردگی میں بین الاقوامی کمیونسٹ تحریک کے آگے مؤثر بند باندھا جا سکے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے یورپ میں اپنے مقاصد حل کرنے کے بعد تیسری دنیا میں بھی ان اداروں، جنہیں برٹن ورلڈ سسٹم کہا جاتا ہے، کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ 1955 میں مصر کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے باوجود ورلڈ بینک کا اسوان ڈیم کی تعمیر میں امداد فراہم کرنے سے انکار اور پاکستان سے پیکج طے کرتے وقت سی پیک کی شرائط شرح کرنے پر اصرار، اس کی دو واضح دلیلیں مثال موجود ہیں، ورنہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کسی ملک کے اندرونی سیاسی حالات میں کوئی سروکار نہیں ہوتا تاکہ کسی حکومت کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں نے یورپ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بدترین آمریتیوں کو بھی معاشی مشکلات پر قابو کرنے کے لیے فنی اور مالی امداد فراہم کی۔ پاکستان کے مارشل لاء حکمران ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے اداروں میں بھی جان لیوا پروگرام منظور کرتے وقت آئی ایم ایف کو کبھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، جمہوریت کے عدم وجود اور انتخابات کی شفافیت کا مسئلہ نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ اس کے مینڈیٹ میں بھی شامل نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کی قیادت بشمول پارٹی کے بانی کو اس بات کا علم نہ ہو۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف کو ایک ایسے مسئلے پر جو خالصتاً پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے خط لکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ خان صاحب جو ماضی بیان کرتے ہیں، جو مرضی بیان کرتے ہیں، جو مرضی فیصلہ کریں، انہیں معلوم ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ عوام کی تائید کریں گے، عوام ان کی تائید کریں گی۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ عوام ان کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں انتخابات کبھی بھی غیر ضروری متنازع نہیں رہے۔ 2013 کے انتخابات کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور یورپی یونین کے مبصرین کی یہ رائے تھی کہ 1988 سے منعقد ہونے والے انتخابات میں یہ نسبتاً سب سے زیادہ صاف اور شفاف تھے، لیکن ان کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی نواز شریف حکومت کے خلاف خان صاحب نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں نواز شریف سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے عوام کو نہ صرف گیس، بجلی اور پانی کے بل اور ٹیکسز ادا کرنے سے منع کیا، بلکہ سمندر پار محنت مزدوری کرنے والے پاکستانیوں کو بھی زور دیا کہ وہ اپنی کمائی بینکوں کے ذریعے بھیجنے کے بجائے ہنڈی سے بھیجیں۔
دوسری مثال پی ڈی ایم حکومت کے دوران آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی، پی ٹی آئی کے دور کے دوران سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی طرف سے پنجاب اور کے پی میں صوبائی وزیر خزانہ کو خط لکھے گئے کہ آئی ایم ایف کو مطلع کرنے پر اصرار تھا کہ وہ وفاق کی طرف سے کیے گئے وعدے کے برعکس صوبائی پلس وفاقی حکومت کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کا واضح مقصد یہ بھی تھا کہ آئی ایم ایف پیکج کو سبوتاژ کرنا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کو اس پر بھی کوئی تالیف نہیں تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو یا پنجاب اسمبلی یا کے پی کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ، خان صاحب ہر موقع پر اپنی بات پر ڈٹے رہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عوام ان کے اتنے فین ہیں کہ وہ ان کے ہر اقدام اور ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے حکومت کے ساتھ دوسرا جائز مذاکرات سے یہ ثابت ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے بانی پی ٹی آئی کو لکھے گئے خط کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ حکومت کی مشکلات بڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے دکاندار خانوں اور رعایتی نرخ پر گیس فراہمی بند کرنے، ٹیکس چوری روکنے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، مینوفیکچر شعبے اور ریٹیلرز پر مزید ٹیکس لگانے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویز بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے سمیت کئی نئے مطالبے کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے کو کس طرح پورا کرتی ہے اور عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے پہاڑ تلے دبے ہیں ان کے اوپر مزید مہنگائی تو نہیں پڑ جاتی۔ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بہت جلد استعفیٰ دے دیں گے اور حکومت کی روانگی اور برات کا وقت قریب ہے۔ سٹے باز شرطیں لگا لیں، شہباز شریف اور ان کی کابینہ اور ان کے مہربان آتے آتے بالوں کو حساب لگاتے اور باراتی کنی کترا جائیں گے۔ ابھی تو شہباز شریف نے صرف گھٹنے ٹکائے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف نے آصف زرداری کے سامنے صرف ابھی گھٹنے ٹکائے ہیں۔ اگر یہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے رہیں گے تو بھی آصف زرداری سے وفا نہیں ملے گی۔ 100 گز رسا سرے تے گنڈ، آصف زرداری نے وفا نہیں کرنی۔ انہوں نے دھوکہ دینا ہے۔ مطالبہ احتجاج خود احتسابی، انفرادی شخصیت اور سماج کا اساسی جوہر کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے، خود احتسابی قرآن مجید کی رہنمائی یہی ہے، رسالت مآب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ہے، مسلم سماج کا تعارف بھی یہی ہے۔ اس بات کو تصور آخرت نے آخری درجے میں واضح کر دیا ہے، خدا کے حضور میں سب اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل ہوگا، کسی دوسرے کا کارنامہ یہ جرم اس کی رقم نہیں ہوگا۔ یہ تصور خود احتسابی کا کلچر کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اسلام کا معاملہ یہی ہے، وہ سب اہل اسلام کی ناکامیوں کو زیر بحث لاتا ہے اور اس کے تمام تر توجہ ان خاموشیوں کی نشاندہی پر ہوتی ہے جو شکست کا سبب بنتی ہیں۔ غزوہ احد عہد رسالت کا بڑا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں وہ حکم خداوندی کے تحت لڑی اور ان کا تعلق اللہ کے قانون اتمام حجت سے تھا۔ اس لیے بدر ہو یا احد، آسمان سے فرشتے اترے اور ان مارکوں میں شریک ہوئے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا نفاذ اصلاً صحابہ کرام کے ہاتھوں سے کیا۔ میدان احد کو اسلامی جماعت کی تربیت گاہ بنا دیا گیا۔ اس جنگ کا پلڑا مخالفین کے حق میں پلٹ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے۔ خود احتسابی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ازالے کی صورت اصل کی طرف رجوع ہے، اور اصل کیا ہے؟ اصل تقوی اور صبر کا نام ہے۔ مکہ میں مسلمان مذہبی جبر کا شکار تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کو مضطرب رکھتی تھی۔ جب ان کی طرف سے یہ حرف شکایت زبان پر آیا کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی تو جواباً انہیں صبر کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری توجہ اس پر دی کہ صحابہ کی جماعت میں اعلیٰ انسانی اوصاف کا ظہور ہو اور ان کی شخصیت اخلاقی طور پر اتنی توانا ہو جائے کہ ہر مشکل صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے فیض اٹھایا اور خود کو اللہ اور رسول کے حسب خواہش ڈال لیا۔
ان 13 برسوں میں نہ کوئی مطالبہ کیا اور نہ کوئی احتجاج مسلمانوں کی حکم عملی کو گرا سکا، جامعہ اسلام میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ صبر ہے، شخصیت سازی اور خود احتسابی کو اسی کا بیان کہتے ہیں۔